بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کے اضافے کے لیے اور عزت کے اضافے کے لیے ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں، اور اسی طرح مصائب کے وقت، پریشانیوں کے اوقات میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے مصائب و آلام پر کیا انعام ملتا ہے، اور وہ دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ اگر کوئی نعمت تلف ہو گئی ہے اور بڑی سے بڑی نعمت آپ سے چھینی جا چکی ہے، اگر آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس سے بہتر نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ برادران عزیز، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آفت آئے، قلبی اضطراب پہنچے، اسی طرح مالی یا جانی نقصان پہنچے، اس وقت تمہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ امت محمد کو اللہ عز و جل نے یہ عظیم دعا مرحمت فرمائی ہے، اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کو بھی یہ دعا نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ایسی دعا ہے، کوئی بھی نقصان آپ کو پہنچا، نقص من الاموال، مال کم پڑ گیا ہے، پیسہ کم ہو رہا ہے، اور اسی طرح من الاموال والانفس، جانی نقصان ہو گیا ہے کوئی۔ مال کا نقصان کیا ہے کہ انسان کے پاس پیسے تھے، کسی ذریعے اور راستے سے ضائع ہو گئے ہیں، یا پیسہ ہے، زمینیں جائیدادیں بھی ہیں، اور ہر قسم کا مال، دولت، مویشی، جانور سب کچھ ہے، لیکن ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پیسہ تھا، کہیں اٹک گیا، پھنسا ہوا ہے، اور اسی طرح مال مویشی تھے، ان کے اندر کوئی وبا پھیل گئی، وہ مرتے جا رہے ہیں۔ تو ان اوقات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ انسانی معیشت کو اللہ نے مال کے ذریعے سے برقرار رکھا ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اگر مال نہیں ہے تو بندے کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ مال کے ذریعے سے نہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کر سکے گا، مال ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور نہ ہی مال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کسی ترتیب اور ڈسپلن میں لا سکتا ہے۔ وہ مال ہی نہیں۔ اب مال کا نقصان ہو گیا ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ اسی طرح والانفس، جانوں کا نقصان ہو گیا ہے، بیماری لاحق ہو گئی، کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اسی طرح زلزلے میں کوئی دب گئے ہیں، خاندان، کنبے، قبیلے اسی کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ یہ مالی اور جانی نقصان یہی ہے کہ خاندان اور کنبے قبائل کا نقصان ہو جائے، اس کو جانی نقصان کہا جاتا ہے۔ اب جان ٹھیک رہے گی، جانی نقصان سے محفوظ رہیں گے، کنبے بنیں گے، قبیلے بنیں گے، بہت ساری جماعتیں آباد ہوں گی، تو پھر جب کسی آدمی کی کوئی قوم ہوتی ہے، ان کا کوئی جتھا ہوتا ہے، تو ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑے اچھے خاصے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت اور قوم ہے، ان کے پیچھے ایک قبیلہ ہے، تو اس کا ایک اور اثر پڑتا ہے۔ اگر مالی اور جانی نقصان میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح والثمرات، پھلوں میں کمی آ گئی، پھل ہوئے ہی نہیں سرے سے، یا ہوئے ہیں پھل کم آیا ہے باغ میں، یا پھل بھی لگا ہے اور اس کے ریٹ میں کمی واقع ہو گئی ہے،
وہ ٹکوں کے عوض بیچنا پڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نقص من الثمرات، پھلوں میں کمی آ گئی۔ اب اس اعتبار سے ساری کمیاں، کمزوریاں اور نقائص انسان کے اندر آئے، انسان کے مال میں آئے، تو اب اس مصیبت کے لمحے میں انسان کو کیا کردار اختیار کرنا چاہیے؟ جزا فضا کرے، روئے پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے، لوگوں کے سامنے شکوے و شکایات کرے؟ اللہ عز و جل نے دعائیں مرحمت فرمائی ہیں کہ ان اوقات میں بھی مجھ سے مانگو، جتنے بھی تمہارے نقصان ہو چکے ہیں ان سارے نقصانات کی تلافی کرنے والا میں اللہ ہوں، میں تمہارے نقصان کی تلافی کروں گا۔ مالی نقصان ہو گیا ہے، اسی طرح آبرو کا وقتی طور پر نقصان ہو گیا ہے، تمہارے مال کو بڑھانے والا بھی میں ہوں، تمہاری عزت اور آبرو کو بڑھانے والا بھی میں ہوں، اور اسی طرح نقص من الثمرات ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے باغوں میں پھل لگانے والا، تمہاری کھیتی فصلوں کو آباد کرنے والا بھی میں اللہ ہوں۔ تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ایک دعا تو ترمذی شریف کے اندر دعا موجود ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3173 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، ہمیں کم نہ کر۔ یعنی نعمتیں بھی عطا فرما، نعمتوں میں بھی اضافہ فرما، عزت آبرو میں بھی اضافہ فرما، کسی چیز میں کمی نہ آنے پائے اے پروردگار۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں توہین میں مبتلا نہ فرما کہ ہماری توہین ہو، تحقیر ہو، ہماری تذلیل ہو، لوگوں کی نظروں میں چھوٹے ہو جائیں، اے پروردگار اس سے بچا لے۔ اور وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما اور ہمیں محروم نہ فرما۔ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اے اللہ کسی دوسرے کو ہمارے اوپر ترجیح نہ دے، ہمیں ہی ترجیح دے۔ یعنی دوسرے جن کو ترجیح دی جا رہی ہے مخالفین مراد ہیں، کلمہ اور ایمان کے اعتبار سے دین اسلام کے جو دشمن ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے اوپر ترجیح نہ دے، ہمیں ہی ترجیح عطا فرما، ہم تیرے مومن بندے ہیں۔ اور اسی طرح وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، ہم سے راضی ہو جا اور اس طرح نہ ہو کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے پروردگار راضی ہوگا تو پھر اپنے انعامات، اپنے انہی بندوں کو آپ مرحمت کرتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو ہمیں اپنے انعامات کا مستحق بنا۔ اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی نعمت تلف ہوئی ہے، وقتی طور پر پریشانی، قلق اور افسوس میں بندہ مبتلا ہو گیا، تو فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اس دعا کی برکت سے اللہ عز و جل اس نقصان کی تلافی فرما دیں گے، اور اس نعمت سے جو تلف ہوئی ہے اس سے بڑی نعمت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ آپ کا کوئی بھی نقصان ہوا ہے، آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو گے تو تلف شدہ نعمت سے بہتر نعمت ملے گی۔ عزت اگر کم پڑی ہے، آپ کو محسوس ہوئی ہے، تو اس سے بہتر مقام اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے اور اپنی امت کو حکم فرمایا کہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی دکھ پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، غموں کو دور کرنے والی ایک تو یہ دعا ہے، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غم کے پہاڑ گر جائیں، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ عز و جل ان دعاؤں کی برکت سے غموں کے پہاڑوں کو دور کر دیں گے۔ اور بھی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر آپ کو کسی موقع پہ ٹینشن ہو جائے، ڈپریشن کے مریض بننے لگ جائیں، آپ اس موقع پر آپ کی طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہو،
انقباض کی سی کیفیت ہو، تو پھر آپ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ کر سبحان الملک القدوس الخلاق الفعال یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں، اور این یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز پڑھ کر پھونک مار دیں۔ آپ کے اوپر غم کے پہاڑ ہوں، اللہ پاک ان کو دور کر دیں گے، آپ کی طبیعت کو ہلکا کر دیں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، تجربہ کریں۔ دردوں میں مبتلا ہوں بندے، ان کو تکلیف ہو رہی ہو، چاہے جتنی بھی بڑا مرض ہے درد کے متعلق، آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ پاک ہلکا کر دیں گے۔ اور اسی طرح وساوس شیطانیہ میں اگر مبتلا ہو گیا بندہ، ہر وقت برے خیالات، بری باتیں اس کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے، وساوس شیطانی پیدا ہو رہے، تو اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ تمام تر گندے خیالات کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اچھے خیالات پیدا کر دیں گے، نیکی کا خیال پیدا ہوگا، پاکیزہ خیالات اللہ پاک لائیں گے، برے خیال کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے مصائب کے وقت میں پڑھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ آپ کا دیا بجھ گیا ہے، بجلی چلی گئی، روشنی ختم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا اہتمام کریں۔ آپ کے ہاں بیٹا تھا، بیٹی تھی، آپ کے خاندان کا کوئی فرد دنیا سے رخصت ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ پاک اس سے بہتر نعمت عطا فرمائیں گے۔ آپ اس کا اہتمام کیا کریں۔ ملک الموت آیا، ایک بچے کی روح قبض کی، روح قبض کر کے وہ روانہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں سناؤ کیا بنا جب تم نے روح قبض کی، میرا بندہ جس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کی روح قبض کر کے لائے ہو، اس کے منہ سے کیسے جملے نکلے ہیں؟ کیا اس نے شکایات کی ہے؟ کیا اس نے شکوے کیے، جزا فضا کی، اپنا سینہ پیٹا، اپنا منہ پیٹا، اور اسی طرح اس نے ایسے ایسے کلمات و الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہیں جو ایک مومن کی شان کے لائق نہیں ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں ہے پروردگار، اس نے الحمدللہ کہا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اگر میرے بندے نے اس طرح کیا کہ تھی بھی اللہ کی ملک اور اللہ کے پاس چلی گئی ہے، تو پھر تم ایسا کرو میرے بندے کے لیے بیت الحمد، ایک گھر، ایک بنگلہ اور محل جنت میں تیار کرو، اس کا نام بیت الحمد ہوگا، کہ میرے بندے نے ہر حال میں میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اسی لیے آپ سے کوئی نعمت بیوی کی صورت میں تلف ہوئی ہے، بچے کی صورت میں تلف ہوئی ہے، مال کے نقصان کی صورت میں تلف ہوئی ہے، آپ اسی دعا کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس سے بڑھیا نعمت آپ کو عطا فرمائیں گے، نعم البدل آپ کو عطا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ میں طبیعت کی تسلی ہے، انا للہ تھی بھی اللہ کی، لے لی ہے تو کیا ہوا، جزا فضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس میں قلب و روح کی تسلی ہے کہ صرف میں نے نہیں، سارے جہان کی ساری چیزوں نے، سارے انسانوں نے اللہ کی طرف جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ یہ فضیلت جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تھی تو ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ایک غزوے میں، جنگ میں ان کو زخم ہوا تھا، وہ زخم ہرا رہا، سوکھ نہیں رہا تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا،
تو کچھ سوکھا، طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر وہ ہرا ہو گیا، اور اتنی گہرا زخم تھا کہ اسی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دعا ان کے پاس پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نعمت تلف ہو جائے اس دعا کو پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی تھی میرے شوہر سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، میرے شوہر جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس دعا کا وہ اہتمام کرتی رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو کامل اعتماد تھا نا، اپنی آنکھوں دیکھی چیز کا انکار کر دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز حضور کے فرمان پر یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیتے تھے اس پر صحابہ ہوں یا صحابیات ان کو کامل اعتماد ہوتا تھا، کلی یقین کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ پڑھتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب بنائے، کیا راستے پیدا کر دیے۔ جب خبر پہنچی حضرت ام سلمہ تک حیران رہ گئی کہ واقعتاً میرا شوہر کیا، ان جیسے تو کروڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا حضرت ام سلمہ کو کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو چار باتیں ارشاد فرما کے عذر کر دیا، اپنا عذر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، اسی لیے میں اب شادی نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں میرے پچھلے گھر سے، تو وہ آپ پر بوجھ بن جائیں گے، میں اس لیے شادی نہیں کرتی، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے مزاج میں غیرت ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات متعدد ہیں، زیادہ ہیں، تو میں اس سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا ان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا جاؤ ام سلمہ سے کہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی عمر وہ زیادہ ہے، یہ معاملہ آپ کا اور میرا ہے، میں جب کہہ رہا ہوں میں نے شادی کرنی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نکاح کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے آپ کی اولاد کی، جس طرح وہ آپ کی اولاد ہے اس کو میں اپنی اولاد سمجھوں گا، ان کی پرورش کریں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ تو تیسری بات آپ نے کہا ہے کہ مزاج میں غیرت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کر دیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ فرماتی ہیں اس دعا کی برکت تھی، میں تو سمجھتی تھی میرے شوہر سے افضل کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہم و گمان میں نہیں تھا، اتنی عظیم شخصیت، کائنات کی عظیم ترین ہستی، دنیا آخرت میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پیغام آیا، تو یہ اس دعا کی برکت تھی کہ نعمتیں اگر چھن جائیں اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ اس سے بڑھ کر بڑھیا نعمت عطا فرما دیں گے۔ نعمت یعنی جن نعمتوں کی آپ کی ضائع ہو گئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے گی، اللہ پاک اس سے بہتر نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ تو برادران عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خصوصاً تحفے کے طور پر امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ یعقوب علیہ السلام پر کتنے بڑے مصائب آئے، لیکن غم کے اوقات میں انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس دعا میں جو امت محمد کو عطا ہوئی ہے اس دعا سے بڑھ کر اس دعا میں تسلی ہے۔ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھو۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ 41 مرتبہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں، اللہ پاک وہ گم کردہ چیز جو ہے وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ گم شدہ چیز آپ کو مل جائے گی، یاد آ جائے گی کہ کہاں رکھی تھی۔ اسی طرح چوری ہو گئی ہے، آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کو کثرت سے پڑھیں، اللہ پاک وہ چوری آپ کی جو مال تھا، آپ کی جو چیز تھی جو چوری ہو گئی ہے، اللہ پاک وہ واپس لوٹا دیں گے اسی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی برکت سے۔ آگے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز پہلے تو نعمتیں برقرار رہیں گی، اگر تلف بھی ہو گئی تو اللہ پاک اس سے بہتر نعمت عطا فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔